اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے، اس کی بے پناہ توفیق سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 165 ہے، 29واں پارہ ہے سورہ قیامہ۔ اس سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ لا زائدہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ زائدہ نہیں۔ ہماری اپنی زبان میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، نہیں ہوئے اللہ دی قسم ہے، تو یہ اس معنی میں ہے، نہیں ہوئے مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے اس نفس کی، اس جان کی جو بہت ملامت کرنے والی ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھیں تو ہمیں 3 قسم کے نفسوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی ہے برائی کا حکم دینا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا ضمیر، ملامت کرنے والی جان۔ بندے سے کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت کرتا ہے نا، وہ یہ کی ہو گیا ایسے میرے کو، تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس کی قسم جو بندے کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ انسان یہ سمجھتا ہے چھوڑو یار، جسم کے ذرہ ذرہ الگ ہو جائے گا، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو کون اس کو جمع کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ سمجھتا ہے انسان؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں کے پور ہیں ہم ان کو بھی بالکل ٹھیک بنا دیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے، لیفجر، کہ فسق و فجور کرے، گناہ کرے، امامہ، اپنے آگے۔ وہ چاہتا ہے کوئی نہیں دا لگا، گھنٹے بعد میں گناہ کراں گا، پھر اے کراں گا، پھر اے کراں گا۔ وہ جو بدقسمت انسان ہے وہ یہی سوچتا ہے میں گناہ کروں گا، گناہ کروں گا، اور پھر حیرانی سے پوچھتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن ہے کب؟ کدوں ہے بھائی؟ مذاق کرتا ہے نا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ فرماتا ہے جب یہ بصارت، یہ آنکھ جو ہے چندھیا جائے گی، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آج سورج اور چاند کے درمیان لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب قیامت آئے گی
تو بالکل قریب ہو جائیں گے، یہ سارا نظام جو ہے تہس نہس ہو جائے گا۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، نس کے کتنے جائیے، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، کوئی پناہ نہیں آج کے دن، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے پروردگار کے پاس ہی جا کے ٹھہرنا ہے، کوئی اور فرار کی جگہ نہیں، رب کے پاس ہی جانا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن، بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، سب بتا دیا جائے گا۔ آج کسی بندے نے گناہ کیا تو یہ بھی اپنے آگے بھیجا، نماز پڑھی وہ بھی اس نے اپنے آگے بھیجی، کیونکہ ان کا ثواب عذاب جو ہے وہ تو ملتا ہے نا چیزوں کا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا عذاب اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بندے نے نیک کام ایسا کیا جو اسی کی وجہ سے ہوا تھا، مثلا اس نے کسی کو نماز کی طرف لگایا، کسی کو خدمت خلق کی طرف لگایا، اور اس بندے نے جس کو لگایا گیا تھا اس نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا، بتانے والا تو مر گیا، لیکن پیچھے جو عمل ہوتے رہیں گے وہ پیچھے سے اس کو پہنچتے رہیں گے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو گناہ پر لگایا اور اس بندے نے وہ گناہ کرنے شروع کر دیے تو اس کے بھی گناہ اس کو پہنچتے رہیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے حال کو خود دیکھنے والا ہے، انسان اپنی حالت کو خود دیکھتا ہے، قیامت کے دن سب کچھ دیکھے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، اگرچہ ڈال دیے جائیں اس کے سب بہانے، وہ بہانے بھی کرتا رہے پھر بھی سب کچھ اسے دکھایا جائے گا۔ آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام جب پہل وحی لے کر آتے تو نبی کریم علیہ السلام اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان بھی تیزی سے ہلایا کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو ڈبل محنت کرنی پڑ رہی تھی، ایک تو جبریل سے سننا اور دوسرا اس کو ساتھ ساتھ دہرانا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن سکھاتے وقت بھی مشکل میں تو نہیں ڈالا نا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، قرآن سنتے وقت اپنی زبان کو ہلانے کی تکلیف بھی نہ دیجیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ قرآن جلدی جلدی حاصل کر سکیں نا۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے قرآن کا جمع کرنا، وقرآن، اور ہمارے ذمے ہے اس کا پڑھانا، یہ آپ فکر نہ کیجیے۔ اب قرآن جو جمع ہوا ہے یہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھانے کا ذمہ بھی تو اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے نا، میں ہی پڑھاؤں گا قرآن۔ اب دیکھیے یہ قرآن جمع ہوا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور آج کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑ تک گنتی پہنچ جائے۔ اتنے لوگوں کو قرآن یاد ہے، اور پھر جن کو یاد نہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، محبوب جب ہم یہ قرآن پڑھیں تو ایسے کر، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس پڑھنے کی اتباع کرو۔ جب وایا جبریل ہم تمہارے سامنے قرآن پڑھے
تو آپ اس کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ لب بند، ہونٹ بند، اور کان جو ہیں ادھر فرمان الہی سننے کی طرف۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا مطلب بیان فرمانا۔ کلا، اب پھر مخاطبین جو ہیں تبدیل ہو رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بل تحبون العاجلہ، اے کافرو تم تو عاجلہ سے پیار کرتے ہو۔ عاجلہ اجلت سے ہے، جو جلدی آنے والی ہے نا دنیا، تم اس سے پیار کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، آخرت کی تمہیں پرواہ نہیں۔ وہ ایسے نہ کیا کرو، آخرت کی پرواہ کرو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اس دن کئی بوتھیاں بگڑی ہوں گی، کئی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن، وہ چہرے خیال کرتے ہوں گے، ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جو کمر کو توڑ کے رکھ دے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یا ہاں، اذا بلغت التراقیہ، جب جان نکلتی ہے نا پاؤں کی طرف سے، اوپر آتی ہے جان، پاؤں سے نکلی پھر پنڈلیوں تک پہنچی، تو اس وقت جب پنڈلیوں سے جان نکل جاتی ہے تو پنڈلیاں یوں ہو جاتی ہیں، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے، پھر یہ جان اوپر جاتی ہے۔ اس وقت کوئی پنڈلیاں سیدھی کرنے والا ہو تو ہو جاتی ہیں، لیکن موت کے وقت یہ ہوتا ہے۔ پھر جب روح یہاں تک پہنچتی ہے، تراقیہ، یہ اسے ہنسلی کہتے ہیں، گلے تک، جب گلے تک پہنچتی ہے، وقیلا، اور اس وقت کہا جاتا ہے، اچھا جب وہ جان نکلنی ہے اس وقت تک تو وہ دوائیاں وغیرہ چلتی ہیں نا، اور جب جان یہاں پہنچتی ہے تو قیلا کہا جاتا ہے، من راق، وہ ہے کوئی دم کرنے والا، دم کرنے والا لاؤ یار، جان تے نکل جائے تو۔ ہمارے سندھ کے ایک پیر صاحب ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے جی میں لوگوں کی جان نکلتے وقت نا آسانی پیدا کرتا ہوں، جب جان نہیں نکلتے کسی کی اٹک جاتی ہے تو مجھے لوگ بلاتے ہیں، میں دم شم کرتا ہوں تو جان نکل جاتی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک اب جدائی کی گھڑی آ گئی ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، قیامت کے دن تیرے رب کی طرف ہی ہانکا جائے گا، پیچھے سے فرشتے کھڑے ہوں گے نا، چلو 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 رب کی طرف چلو بھائی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، پس نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہاں لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تکبر سے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر یہ اپنے گھر کی طرف چلا، یتمتع اکڑتا ہوا۔ اولیٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، اور تو اسی کے لائق ہے، ہاں پھر تو اسی کے لائق ہے، یعنی خرابی کے لائق ہے تو۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر تیری خرابی آ گئی، پھر تیری خرابی آ گئی، ہاں تو اسی کے لائق ہے، خرابی کے لائق ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا، ایک قطرہ نہیں تھا منی کا، یمنا جو گرائی گئی، ثم کان علقۃ، پھر یہ جمع ہوا خون بنا، فخلق، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، فسوا، اور بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو اللہ نے اس سے جوڑے بنائے، دو، مرد بھی اور عورت بھی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، جس اللہ نے اس طرح بندے کو پہلے پیدا کیا تھا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ پہلی بار بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بار بنانا یہ کون سا زیادہ مشکل ہے؟ جو اللہ پہلے بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ الحمدللہ سورہ قیامہ بھی مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شروع ہوتی ہے سورۃ الدہر، اس کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ انسان۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، حل کا ویسے معنی ہے کیا، یہ حرف استفہام ہے، لیکن کبھی کبھی یہ قد کا معنی بھی دیتا ہے، تحقیق کا، بے شک آیا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا، یہ نہیں تھا وہ چیز جس کا ذکر کیا جاتا۔ مثلا ہم سب ہیں، جب ہمارے دادا جان دنیا میں تھے، کیا اس وقت ہمارا کوئی نام و نشان تھا؟ جب پیدا نہیں، ذکر نہیں ہو رہا تھا، جی اے فلانا ہے، سعید اسد ہے، یہ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، ہر انسان پر یہ وقت آیا ہے بالعموم، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں ایسے رسول کی مبارکباد دیے جا رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ دیکھیے پہلے چرچا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا، آیت سمجھ میں نہ آئے تو کہو جی انما انا بشر مثلکم، نہ، سرکار اور ہیں، ہم اور ہیں۔ اچھا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، پھر اللہ نے سب نبیوں سے بھی عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہر نبیوں سے بھی عہد لیا تھا، اور سرکار کے آنے سے پہلے ہی عہد لیا گیا تھا نا۔ اور پھر دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان پیدا ہونے کے بعد کیا تھا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا چرچا تو پہلے ہی تھا، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پڑی نہیں تھی، میرے اللہ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو نامینیٹ پہلے کر دیا تھا۔ سرکار خود فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا فرمایا انسان کو ملے ہوئے مکس نطفہ سے، یعنی مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے پھر انسان پیدا، نبتلی ہے، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو بنایا سمیع بھی بصیر بھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو وصف بیان کیے ہیں، ایک سمیع اور ایک بصیر، اور یہ دونوں اللہ کی بھی شانیں ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اللہ بھی سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے۔ پتہ چلا لفظ ایک آ جانے سے خالق اور مخلوق پر لفظ ایک آ جانے سے شرک نہیں بنتا، شرک تب بنتا ہے جب معنی کے اندر برابری ہو۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے ہدایت فرمائی رستے کی،
اما شاکرن، پھر جب رستہ دکھایا ہم نے تو پھر انسان یا تو شکر کرنے والا بن گیا، حق کو ماننے والا بن گیا، وہ اما کفورا، یا ناشکری کرنے والا بن گیا، یا مسلمان بن گیا یا کافر بن گیا۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار فرمائی ہیں کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، و اغلالا، اور توق جو گلے میں ڈالے جائیں گے، جن کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اسے پڑھا ہے نا 70 گز، و سعیرا، اور جہنم بھڑکتی آگ ہم نے تیار کی ہے۔ اچھا یہ تو ہے کافروں کے لیے، یا اللہ نیکوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ پئیں گے پیالے سے، کان مزاجھا کافورا، جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، کافور کی، تو بڑا ٹیسٹی بن جاتا ہے۔ یہ کافور کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، کہ جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، پھر اس چشمے کا پانی جدھر چاہیں گے لے جائیں گے، اشارہ ہی کریں گے تو وہاں سے ایک نالی نکلے گی، اور جہاں وہ چاہیں گے وہاں آن کے پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پیالوں کے اندر جو وہ دیا جائے گا نا شراب، جس میں کافور مکس ہوگا، وہ ہے عام نیکوں کے لیے، اور یہ جو چشمہ ہے نا یہ ہے عباد اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان سے مرتبے میں زیادہ ہیں، ان کو یہ شان ملے گی۔ یوفون بالنذر، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ بندے پر لازم تو نہیں لیکن خود لازم کر لیے، یہ ہے نظر۔ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے نام کی یہ چیز دوں گا، میں روزہ رکھوں گا، تو یہ ہے نظر، جو واجب نہیں لیکن بندہ خود واجب کر لے۔ تو یہ جو عباد اللہ ہے جب نظر مانتے ہیں تو پھر نظر کو پورا بھی کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس کا شر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا قیامت سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندے، جنت کی امید رکھتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کئی صوفیان کرام کہنے شروع کر دیتے ہیں نا، نہیں سانو جنت کو کوئی تما نہیں، جنت نہیں چاہیے دی، سانو دوزخ کو ڈر نہیں، وہ نہیں۔ اس آیت پر ذرا غور کریں، اللہ کے بندے وہ جنت کی تما رکھتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یطعمون الطعام، یہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، ہی کا مرجع کیا ہے؟ یا تو طعام ہے، خود مال کی محبت ہے، خود کھانے سے پیار ہے، پیار کے باوجود یہ کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ یا ہی ضمیر کا مرجع ہے اللہ، کہ یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو، اور یتیم وہ ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، خود بھی نہیں کما سکتا، کوئی کما کر دینے والا بھی نہیں ہے، اور اسیر قیدی جو بالکل ہی محتاج ہے۔ تو پہلے مسکین کا ذکر کیا، پھر یتیم کا ذکر کیا، پھر اسیر کا۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلایا کرو جو ضرورت مند ہیں۔ یہاں ہمارے واعظین ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین بیمار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
تشریف لائے عیادت کے لیے، تو ایک صحابی نے کہا پیارے علی آپ منت مان لیجیے ان کی صحت کے لیے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے منت مان لی کہ یا اللہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ یہ منت پھر حضرت فاطمہ نے بھی مان لی، لونڈی تھی فردوس نے بھی مان لی، اللہ نے شفا دے دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے اس دن 5 روٹیاں پکائیں۔ افطار کرنے ہی لگے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر آیا کہ میں مسکین ہوں مجھے کھانا دیجیے۔ اہل بیت نے 5 روٹیاں 5 پکائی تھیں، 5 روٹیاں اٹھا کر آنے والے سوالی کو دے دیں، اور بچے بھی بھوکے سوئے اور خود بھی بھوکے رہے، پھر بھوکے ہی روزہ رکھ لیا۔ پھر جب افطار کا وقت آیا، سیدہ پاک نے 5 روٹیاں پکائی تھیں، پھر باہر ایک سوالی آ گیا اور آن کے کہنے لگا میں یتیم ہوں مجھے کچھ دیجیے۔ تو انہوں نے پھر پکڑ کر 5 روٹیاں اس کو دے دیں۔ دوسرا دن بھی بھوکے، اب اٹھا جاتا نہیں بیٹھا جاتا نہیں۔ اب تیسرا دن آ گیا پھر روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آ گیا پھر سوالی آ گیا کہ میں جی اسیر ہوں غلام ہوں مجھے کچھ دیجیے۔ پھر سیدہ پاک اٹھیں، اس فقیر کو روٹیاں دینے گئیں، اس نے جھولی کی آگے تو کل والی روٹیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، پرسوں والی بھی پڑی ہوئی تھیں۔ فرمایا کیسا تو فقیر ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کوئی فقیر تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ ہم بھی بڑے شوق سے سنتے تھے، شروع میں بیان بھی کرتے تھے، لیکن بالکل من گھڑت ہے۔ میں سوچتا ہوں اس طرح کی من گھڑت روایات بیان کر کے کیا اہل بیت کی شان بیان کرو گے تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اہل بیت کی شان میں کوئی سچی بات نہیں ہے؟ حالانکہ ان کی شان میں تو بہت سچی باتیں بھی ہیں نا، تو وہ بیان کرنی چاہیے۔ اور پھر بندہ خود سوچے، آنے خود ایک روٹی اپنے لیے پکائی، 5 روٹیاں پکیں، 5 افراد تھے، تو آنے والے کو اگر روٹی دینی تھی تو کتنی دینی چاہیے تھی، 5 یا 1؟ اور پھر یہ 2 شہزادے کیا ان کو بھوکا رکھ سکتے تھے مولا مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا؟ ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام یہ موضوعات من گھڑت روایتیں، اس نے اس کا ذکر اس کے اندر کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو خوب پر خچے اڑائے ہیں، اس لیے یہ روایت من گھڑت ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو ویسے بھی بہت شانیں عطا فرمائی ہیں، صحیح روایات بھی موجود ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن، اس دن کا ڈر، عبوسن، جو بڑا سخت کم تریرا نہایت کڑوا دن ہے، قیامت کا دن، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں جنت کی توقع نہیں، طمع نہیں ہے، ہمیں جہنم کے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ، اس کا بھی ڈر ہے۔ کیوں؟ جہنم کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا۔ وہ راضی ہوگا تو راضی ہو کر جنت دے گا نا، ناراض ہوگا تو جہنم میں ڈالے گا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پھر بچایا ان نیکوں کو اللہ نے اس دن کی برائی سے، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں ملایا یا انہیں عطا کی نظرتاً تازگی، وسرورا، اور مزے عطا کیے، سرور عطا کیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کا بدلہ ان کو کیا دیا، جنتاً، جنت، وحریرا، اور ریشمی کپڑے، یہ اللہ ان کو انعام دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوں گے جنت میں تختوں پر،
یہ آیت پہلے بھی گزری ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے جنت کے اندر سورج کی تیز دھوپ، ولا زمہریرا، نہ سخت سردی، بڑا معتدل موسم ہوگا۔ ودانیتاً علیہم ظلالھا، اور ان کے سائے، دانیتاً علیہم، ان پر جھکے ہوں گے، سایہ جھکا ہوگا۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جنت کے پھل جو ہیں ان کے گچھے لٹک رہے ہوں گے، خوب لٹک رہے ہوں گے۔ اس طرح لٹکتے ہوں گے جس طرح پچھلے پہلے بھی بتایا تھا، کھڑا ہے بندہ، ہاتھ ڈالے گا توڑ لے گا، گچھا توڑ لے گا، بیٹھا ہے تو توڑ لے گا، لیٹا ہے اتنے قریب آ جائیں گے پھر توڑ لے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ان پر پھیرا جائے گا برتنوں کو، من فضة، جو چاندی کے بنے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ، اور کوب، کوب ایسا پیالہ جس کی نہ دستی ہو نہ ہی ٹوٹی ہو، اسے کہتے ہیں کوب، اس کی جمع ہے اکواب، یعنی چھوٹے پیالے، یہ ان پر پھیرے جائیں گے۔ کانت قواریرا، یہ چاندی کے ہوں گے لیکن لگیں گے شیشے کے ہیں۔ قواریرا من فضة، یہ چاندی کے شیشے بنے ہوں گے، اصل میں چاندی، لیکن اتنی صفائی ہوگی، اتنی صفائی ہوگی جیسے کہ شیشہ ہے۔ قدروہا تقدیرا، جو ساقی ہیں پلانے والے، جو پھیرنے والے ہیں برتنوں کو، وہ ان کا اندازہ ٹھیک ٹھیک کریں گے، جتنا چاہیے ہوگا اتنا ہی پیش کریں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا جنت میں ایسا پیالہ۔ اچھا، کاس خالی پیالے کو نہیں کہتے، جس میں شراب ہو، اور انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں ملاوٹ ہوگی ادرک کی۔ اچھا، جن کو ٹھنڈی چاہیے ہوگی شراب، ان کے لیے وہ کافور، اور جن کو ذرا تھوڑی سی گرم والی چاہیے ان کے لیے آمیزش ہوگی ادرک کی۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یہ زنجبیل، اچھا یہ ادرک یہاں والی نہیں، یہ کافور یہاں پتہ نہیں، نام ہی ان کا ایک ہے، وگرنہ بہت اعلیٰ چیزیں۔ عیناً، ایسا چشمہ، فیہا، جنت میں، تسمی سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر طواف کریں گے، ان پر پھریں گے، ولدان، لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم، جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو خیال کرے گا یہ تو موتی ہیں بکھرے ہوئے، اتنے پیارے بچے ہوں گے۔ اچھا، وہ پیچھے بھی یہ آیت گزری تھی، اس میں تھا لہم، یہ بچے بھی ان کے اپنے ہوں گے، یہ ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو الگ مخلوق پیدا فرمائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تو نظر اٹھائے گا نا، نعیماً وملکاً کبیرا، تو تجھے کیا نظر آئے گی؟ نعمت اور بڑی سلطنت۔ آہا، نعمتیں ہیں، بہت بڑی سلطنت ہے۔ کتنی بڑی سلطنت ہے یہ جنت؟ وہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کے آخر میں ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ کہے گا، جا، میں نے تمہیں اتنی جنت دی، اتنی جنت دی جتنی کہ زمین آسمان ہیں، بلکہ 10 گنا اور۔ وہ کہے گا، تحزونی وانت رب العالمین، یا اللہ رب العالمین ہو گئے، مخول آستے تینوں میں ہی لبا سا۔ اللہ فرمائے گا، یہ میرا مذاق نہیں، یہ میری عطا ہے۔ جب اس کی سلطنت کا یہ عالم ہوگا تو جو نبی پاک کے غلام ہیں، جن کو سیدھا جنت میں لے جایا جائے گا، ان کا انعام کیا ہوگا؟ عالیہم، ان پر ہوں گے ثیاب سندس، باریک ریشم کے کپڑے،
کلر کیا ہوگا؟ خضر سبز، و استبرق سندس باریک ریشم، استبرق موٹا ریشم، وحلو اور انہیں پہنائے جائیں گے اساور من فضۃ چاندی کے کنگن، وسقاہم ربہم اور پلائے گا ان کو ان کا رب، کیا پلائے گا؟ شراباً طہورا، ہے صاف ستھری شراب۔ یہاں کی شراب جو ہے بدبودار، وہاں کی شراب ہے خوشبودار، یہاں کی شراب ہے تلخ، وہاں کی شراب ہے مزیدار۔ یہاں کی شراب یہ ہے پیو تھوڑی دیر بعد سر درد شروع ہو جائے گا، بندہ بے ہوش بھی ہو جائے گا، لیکن جتنی پیے جاؤ گے وہ شراب مزے ہی مزے ہیں، موجیں ہی موجیں ہیں۔ ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری محنت جو ہے اس کی قدردانی کی گئی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں سے کہے گا جنہوں نے دین کے لیے محنت کی ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن دھیرے دھیرے۔ ایک ہوتا ہے انزلنا، ایک ہوتا ہے نزلنا۔ انزل ینزل انزال، اس کا مصدر ہے انزال، اور نزل ینزل اس کا مصدر ہے تنزیل۔ انزلنا ہم نے یکدم اتارا، اور نزلنا ہم نے دھیرے دھیرے کر کے اتارا۔ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تو دھیرے دھیرے کر کے، یکدم نہیں سارا اتارا۔ 23 سال کے عرصے میں فاصبر لحکم ربک، محبوب جب ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے تو آپ بھی اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، صبر فرمائیے، جو کہتے ہیں کہنے دیجئے۔ ولا تطع منہم، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ان میں سے نہیں اطاعت کرنی آثمن گناہگار کی، او کفورا یا ناشکرے کی، ان کی بات نہیں ماننی، بس اپنا کام کرتے جائیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح بھی شام بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ اور رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کیجئے۔ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا اور لمبی رات اس کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ بے شک یہ لوگ جو ہے نا کافر، یہ عاجلہ سے پیار کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے یوماً ثقیلا، اس دن کو جو بہت بڑا بھاری ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے قیامت کی، ان کو یقین ہی نہیں ہے قیامت پر۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم اور ہم نے مضبوط بنائے ہیں ان کے جوڑ، یہ جو جوڑ ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ ہم نہیں مضبوط بنائے ہیں، وگرنہ تم کہاں یہ جوڑوں والا انسان ہو سکتا تھا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور جب ہم چاہیں ان جیسے اور بدل دیں، اللہ بدلتا ہی رہتا ہے نا، پہلے والے کدھر گئے، اب ہم آ گئے، ہمارے بعد اور آ جائیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ بے شک یہ نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا اور جو بندہ چاہتا ہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کرے، بنا لے اپنے رب کی طرف راہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ اور نہیں چاہتے ہو تم إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ چاہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے، اس لیے نیت اپنی ٹھیک کر لو، باقی رزلٹ اللہ کے سپرد۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ داخل فرمائے گا جسے چاہے گا اپنی رحمت میں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے جسے چاہے گا جنت میں داخل کرے گا نا، تو مالک تو ہمارے لیے بھی یہی چاہ لے، یا اللہ تیرا کچھ بگڑ تو نہیں جائے گا نا، ہم غریبوں کا کام سنور جائے گا۔ والظالمین اور ظالموں کے لیے اعد لهم عذابا علیما اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ سورۃ دہر دوسرا نام ہے سورۃ انسان، یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے سورت شروع ہو رہی ہے مرسلات۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہواؤں کی قسم بیان فرما رہا ہے۔ والمرسلات عرفا قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلتی ہیں۔
فالعاصفات عصفا، پھر مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی تیزی سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر لیے پھرتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر یہ فرق کرتی ہیں خوب حق اور باطل کے درمیان، فرق کرنے والی ہواؤں کی قسم، فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی جو دلوں کے اندر ذکر ڈالتی ہیں، اللہ کا نام ڈالتی ہیں، عذراً او نذرا، یہ کیوں ڈالتی ہیں؟ حجت پوری کرنے کے لیے، عذر کے لیے، یا ڈرانے کے لیے؟ انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کا، لواقع، وہ ضرور ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں رخنے ڈال دیے جائیں گے، شگاف ڈال دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ ذرہ ذرہ کر کے غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہے، کس دن کے لیے ٹھہرایا گیا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، کیونکہ رسولوں کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے نا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور محبوب آپ کو کس نے بتایا کیا ہے فیصلے کا دن، کیا ہے فیصلے کا دن؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ویل ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں فرمایا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم جو پچھلے ہیں ان کو ان کے پیچھے لگائیں گے، ان کے تابع بنائیں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی سلوک کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی سے، بے قدر پانی سے؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس پانی کو جو حقیر ہے اس کو ایک محفوظ جگہ میں برقرار رکھا، یعنی رحم کے اندر۔ اِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم مدت تک، معلوم اندازے تک ہم نے اس کو وہاں رکھا۔ فَقَدَرْنَا، پھر ہم نے اندازہ فرمایا کہ کتنی دیر اس کو یہاں رکھنا ہے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے، قدرت رکھنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دیکھو نا، کوئی ہر ایک کی ایک مدت نہیں ہوتی رحم کے اندر، کوئی کتنی دیر رہتا ہے، کوئی کتنی دیر رہتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ دیکھو نا، سارے انسان کس پر جمع ہیں؟ زمین پر جمع ہیں۔ احیاء، زندہ ہوں تو، وامواتا، اور مردہ ہوں تو۔ زندہ بھی زمین پر ہیں، مردے بھی زمین کے اندر ہیں، اور جو لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے، جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ بھی تو کدھر جاتی ہے؟ زمین کے اندر ہی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ شامخات، اونچے اونچے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تم کو میٹھا پانی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اس کی طرف چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، عذاب کو جھٹلاتے تھے نا، جہنم کو جھٹلاتے تھے، چلو اس کی طرف۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ، چلو اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جس کی 3 شاخیں ہیں، 3 حصے ہیں اس کے، اس سائے کی طرف چلو۔ لا ذلیل، کوئی سایہ نہیں،
ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی فائدہ دیوے چنگاریوں سے۔ چنگاریاں آ رہی ہیں، چنگاریاں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں۔ انہا ترمی بشرر، بے شک وہ پھینکتی ہے دوزخ شرر چنگاریاں، کالقصر، جس طرح کے محل ہوتا ہے، بڑے بڑے چنگارے آئیں گے ان کی طرف، کأنہ جمالۃ صفر، جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ وہ چنگارے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، لا ینطقون، بول نہیں سکیں گے، یعنی بولیں گے تبھی جب ادھر سے حکم ہوگا، وگرنہ نہیں، آواز ہی نہیں نکلے گی۔ ولا یؤذن لہم، اور انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی، فیعتذرون، کہ وہ کوئی بہانہ ہی کر سکیں، عذر ہی پیش کر سکیں۔ عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، سب کچھ تو وہاں موجود ہوگا، زمین گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں یہ سب گواہی دیں گے ان کے لیے، ان کو خود بولنے کی اجازت نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم، جس میں ہم نے تم کو جمع کیا، والاولین، اور سب پہلوں کو۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو چلا لو، کھیل لو داؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اس جگہ پر ہوں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا اور قسم قسم کے چشمے ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، مما یشتہون، جو تمہیں سوادی لگیں گے، تمہارا جی لگے گا، جی چاہے گا ان کو۔ انا کذالک، کلوا واشربوا ہنیٰ، کھاؤ اور پیو موجیں کر کے، مزے لے کر کھاؤ پیو، بما کنتم تعملون، بدلہ ان عملوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم محسنین کو، نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو، کھاؤ، اب یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، دنیا میں ہی خطاب ہے۔ کلو وتمتعوا، چلو تسی بھی کھا لو، کچھ فائدہ اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑا جیا۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، مجرموں، دنیا کے اندر تھوڑا جا کھا پی لو، خیر تے پھینٹا ہی ہے نا تواڈے واسطے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے نا دنیا میں، اوے رکوع کرو، مطلب نماز پڑھو، لا یرکعون، یہ رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اوے تو کس بات پر قرآن کے بعد یہ ایمان رکھیں گے؟ جب قرآن آ گیا، قرآن نے سب کچھ کھول کھول کر بتا دیا، تو قرآن کے بعد کوئی اور چیز ہے جس کو مانو گے؟ اس لیے تمہارا کام خلاص۔ الحمدللہ آج 29واں پارہ مکمل ہوا، ایک پارہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ سے عرض ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر خیریت سے مکمل فرمائے۔